ہیلو السلام علیکم. بڑی امپارٹنٹ نیوز آپ کو دینی تھی. جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے حوالے سے ابھی آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ کورٹس جیلم کچہری جیلم میں یہ اشتہار لگائے گئے ہیں متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سٹی ہاؤسنگ مڈ ٹاؤن اور دیگر سوسائٹیز کے متعلق کہ ان کے ساتھ بالکل کوئی پلاٹوں کی خرید و فروخت نہ کی جائے. ان کا این او سی نہیں ہے اور مشتری ہوشیار باش کی یہ ایڈ لگائی گئی ہے یہاں پہ. یہ آپ خود بھی پڑھیں, میں آپ کو پڑھ کر سمجھاتا ہوں. یہ پہلی ایڈ پڑھیں جی. مشتری ہوشیار باش ضلع جلم کے نام کو مطلع کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل ہاؤسنگ اسکیم میں مجاز اتھارٹی سے تاحال برائے ضابطہ رولز منظوری حاصل نہ کر رکھی ہے اور آپ دیگر ایسی ہاؤسنگ اسکیم سے خرید و فروخت سے مکمل اجتناب کریں. بغیر منظوری اس اسکیم میں یوٹیلیٹی سروسز بجلی گیس وغیرہ مہیا نہ کی جائے گی. نمبر 1 کون سی ہے؟ سٹی ہاؤسنگ اسکیم بشمول ہائیڈ پارک فاؤنٹین بلاک ایفل ٹاور وغیرہ واقع موضع لنگر پور ڈھوک منور محال مالجو تحصیل ضلع جہلم. اور دوسرے نمبر پہ پرل گلوبل واقع جی ٹی روڈ. اور نمبر 3 منگلا گرین واقعہ منگلا تحصیل دینا اور ہلز بھی پلاٹنگ. یہ تینوں. اور آپ نیچے سے آپ خود بھی پڑھیں, میں بھی آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں کہ ان اسکیموں میں جو گورنمنٹ ہے وہ قطعاً ذمہ دار نہ ہوگی. خرید و فروخت کی کوئی اگر کرے گا یا کوئی بھی نقصان اس سے ہوگا. اور ان اسکیموں میں کوئی بھی ڈیل کرتے ہوئے چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل جیلم ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ جیلم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے. فی الحال انہوں نے لکھا ہے کہ منظوری پلاٹوں فائل کی خرید و فروخت کسی قسم کے ترقیاتی کام و اشتہار بازی فوراً بند کریں. لیکن اب یہ دوسری ایڈ دیکھ لیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا یہ سیم ہے. اس میں صرف نام کی تبدیلی ہے. مڈ ٹاؤن دربار شہاب الدین دربار شہاب الدین جی ٹی روڈ جیلم. اس کے متعلق وہی چیز جو کہ دوسری ایڈ میں لکھی ہوئی ہے اور یہ آپ خود بھی پڑھتے جائیں. تو اس میں بھی خبردار کیا گیا ہے پبلک کو کہ وہ کسی بھی طرح کی وہاں میں ڈیل کرنے پلاٹوں کو خرید و فروخت نہ کریں کیونکہ ان کو این او سی نہیں ملا. اب بڑی دلچسپ بات جو میں آپ کو اس کے بعد بتانے والا ہوں کہ دیکھیں یہ سوسائٹیز بالکل ایڈز دے رہی ہیں, میڈیا پہ مکمل پبلسٹی ان کی جاری ہے. اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیر حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی, اشتہار بازی فوراً بند کریں. اور وہ تو بند نہیں کر رہے, وہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر بھی کیا کارروائی ابھی تک کی ہے؟ بہتر ہوتا کہ اس ایڈ میں یہاں پہ یہ بھی لکھ دیتے کہ کارروائی کی ہے, کیا کی گئی ہے. ابھی یہ لکھا ہے کہ لائی جائے گی, جبکہ کس کو پتہ نہیں ہے کہ ان سب بلاکس کی سب سوسائٹیز کی کس قدر پبلسٹی بھی کی جا رہی ہے اور سیل پرچیز بھی جاری ہے. تو انہوں نے اس میں لکھا ہے ساری سوسائٹی. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, سٹی ہاؤسنگ بشمول ہائیڈ پارک فاؤنٹین بلاک ایفل ٹاور اور یہ سارا لکھا ہوا ہے پرل گلوبل. تو بہتر ہوتا کہ یہ اتھارٹیز چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل جیلم ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کونسل جیلم ساتھ یہ بھی لکھ دیتے کہ جاری ہے ان کی طرف سے پبلسٹی, ان کے خلاف کارروائی کیا کی گئی ہے. تو اس سے ایک امپریشن اور بھی بڑھتا ہے کہ ان کا یہ نہ لکھنا. آپ سب نے بھی دیکھے ہوں گے کتنی ایڈز ہیں, سوشل میڈیا پہ موجود ہیں, یوٹیوب پہ موجود ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. تو کارروائی ابھی تک نہیں کی. ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ بند نہ کیا فوراً بند کر دیں بصورت دیگر, جبکہ یہ سالوں سے یہ کہہ رہے کہ این او سی بھی نہیں دیا گیا. اور کتنے سالوں سے ہائیڈ پارک کو تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں, فاؤنٹین بلاک اس سے بھی پہلے کا ہے. تو کیا ان کے نوٹس میں اب آئی ہے یہ چیز؟ اور اب یہ لگا رہے ہیں چلیں پبلک کی ویلفیئر کے لیے, پبلک کی بھلائی کے لیے کہ وہ اب نہ کریں. لیکن انہوں نے کیا کارروائی آج تک کی ہے؟ این او سی انہیں آج پتہ چلا ہے. تو یہ بتانا تھا آپ کو کہ یہ جس طرح سوسائٹیز, جس طرح پورے پاکستان میں, اسلام آباد میں خاص طور پہ اور جیلم میں بھی جس طرح کا ان کے ساتھ یعنی جو نقصان ہوا ہے انویسٹرز کا, تو اب یہ جیلم کی سوسائٹیز جن کے متعلق یہ جو ایڈز لگی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ لیں. میں اس کی تصویر ویسے بھی ساتھ لگا دوں گا کہ خبردار رہیں. اور اگر کوئی بھی معلومات لینی ہو تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل جیلم سے معلومات لیں. اور جب آپ ان سے معلومات لیں تو ان سے پتہ کریں کہ کیا یہ اب جاگے ہیں, انہیں اب پتہ چلا ہے, یہ تو سال سے چل رہی ہیں. اور یہ کیا کوئی دوسری گیم تو نہیں ہے. میں تو بالکل برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اتنی ڈیولپمنٹ کے نزدیک پہنچ گئے ہیں, انہوں نے کوئی کارروائی آج تک نہیں کی, تو اب کیا یہ کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں ڈپارٹمنٹ اگر یہ حرکتیں کرتا ہے اور ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی, ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہوا. جو بھی اس بزنس میں انویسٹرز یا جو بھی عام پبلک ہے وہ یقیناً ان کے پاس آئے. اور انہوں نے اور بھی دیکھیں what the hell is it, انہوں نے فون نمبر نہیں لکھا ڈپارٹمنٹ والوں نے, وہ آپ کو چلیں ویب سائٹ مل جائے گا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے نیک نیتی سے دیا ہے
اور واقعی NOC تو نہیں ہوگا، لیکن یہ پہلے انہوں نے آنکھیں بند کیے رکھی، پبلک کو ڈسیو ہونے دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی کریں گے، تو فون نمبر بھی نہیں لکھا۔ اب میں بھی پتہ کرنے جاؤں گا ان سے، اور میں ان سے NOC کا یقیناً کال کروں گا کہ کب پتہ چلا آپ کو کہ NOC نہیں ان کے پاس۔ تو اب اگر پتہ چل گیا ہے تو یہاں لکھے کارروائی کریں گے، کیا کارروائی کی ہے، اور فون نمبر بھی نہیں دیا۔ تو یہ اسکیمیں تو آپ دیکھ لیں، پبلک کے لیے میری یہ یوٹیوب ویڈیو ہے، دنیا دیکھے، اور یقیناً میرے ساتھ بھی رابطہ کر سکتی ہے۔ میں ڈیفینیٹلی ان سے ان کنٹیکٹ رہوں گا کہ انہوں نے جو دیا ہے پبلک کی بھلائی کے لیے، تو اسے مزید الیبریٹ کریں، اپنی پوزیشن کلیئر کریں، ورنہ جن آفیسرز نے، جس ڈپارٹمنٹ نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر اب تک کوئی فراڈ ہوا ہے پبلک کے ساتھ تو دے آل آر ایکولی رسپانسبل فار دیٹ فراڈ۔ تو لیٹس ہوپ کہ ڈپارٹمنٹ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اپنا قبلہ درست کریں، اور اس طرح کی باتیں جو کہ مس لیڈنگ میں کہوں گا کہ یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں تو صحیح، اور NOC تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے۔ اب اگر NOC میں پوچھتا ہوں یا کسی کو دکھاتے ہیں تو وہ تو سبسیکوینٹ ڈیٹیڈ کا ہونا چاہیے، تو پہلے جو ڈیولپمنٹ کرتے رہے ہیں وہ کیسے ہوتی رہی ہیں، اور ڈیولپمنٹ نہیں کتنے ادارے شامل ہیں ان کے ساتھ۔ جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کوئی ایک ادارہ تو نہیں ہوتا، وہاں سے انہوں نے کیسے پرمیشن لے لی؟ تو یہ میری ان سب سے بلکہ میں ان سے وارن کروں گا، ریکویسٹ نہیں ہے کہ چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل جیلم، ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کونسل جیلم، اور یہ ان کے خلاف کارروائی کی تفصیل پبلک کریں، سب کو بتائیں، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ پیچھے کوئی اور گیم ہے۔ یہ ان کو تھوڑا سا پریشرائز کر کے مزید کچھ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں صاحب کہ اگر میرے پاس آئیں تو مجھے بتائیں کہ NOC کے بغیر کون سی آپ اتھارٹیاں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور اب پتہ چلے۔ تو عارف کریم ایڈوکیٹ میرا نام ہے، تو یہ کیونکہ میں کچہری میں کچہری میں ہی ہوں تو دیکھا یہ ایڈ، تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی دکھا دی جائے، تو آپ نے دیکھ لی ہے، تو میں بھی کوشش کروں گا اس کے متعلق مزید فیڈ بیک لینے کی۔ تو آپ بھی اس ڈپارٹمنٹ سے پوچھیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پبلک کی اگر انویسٹمنٹ پبلک کرتی ہے تو وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہونی چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ڈپارٹمنٹ ویسے ہی انہیں اندر خانے الو کریں اور یہ سب کچھ کر لیں، اور پھر 2-3 سال بعد یہ ایڈ لگا دیں، یہ لگا دیں، یہاں پہ لگا دیں، اور پتہ نہیں کہیں اور لگائی ہے یا نہیں، یا انہیں شاید پتہ ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو لیکن چلے، اب تو ساری دنیا کو پتہ چلے گا۔ تو یہ فوری طور پہ یہ ادارے بتائیں ہمیں کہ اب تک NOC نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور دلچسپ بات، یہاں پہ انہوں نے کوئی سیز وغیرہ کا نہیں لکھا ہوا کہ وہ سیز کر دی گئی ہیں۔ یہاں دیکھیں کتنا عجیب سی ایڈ ہے کہ انہوں نے پبلک کو تو خبردار کیا ہے، خود اپنا نہیں لکھا کہ ہم نے جا کے سیز کر دی ہے۔ اگر NOC نہیں ہے تو اسے سیز کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ساری باتیں ان ڈپارٹمنٹ کو، ان اتھارٹیز کو بتانی ہے، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ سارے ملی بھگت کر کے کر رہے ہیں، اور یہ انہیں بلیک میل کر رہے ہیں، اور دونوں مل کے پبلک کو ڈیسیو کر رہے ہیں۔ تو یہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں، ساری گورنمنٹ کلیئر کرے، اور یقیناً یہ یوٹیوب تو ہر جگہ جائے گی، دوسرے ڈپارٹمنٹ بھی دیکھیں گے۔ پاکستان میں ہوتا یہی ہے کہ بڑے گروپس ہیں، یہ ملی بھگت کر کے اللیگیلٹیز کرتے ہیں، پبلک کو ڈیسیو کرتے ہیں، تو لیکن ہوتا ان کا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب ہونا چاہیے، پتہ چل گیا ہے پبلک کو، دونوں اپنی پوزیشن کلیئر کریں۔ پبلک انٹرسٹ میں ہم سب ان کے خلاف جو بھی لیگل ایکشن ہوگا، جو بھی ذمہ دار ہوگا، جو بھی اس طرح کی صورتحال کا ذمہ دار ہوگا جو یہاں تک پہنچی ہے، اس کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا، چاہے وہ گورنمنٹ ہو، چاہے وہ سٹی سوسائٹی ہو۔ پبلک کو جتنا انہوں نے ریسیو کیا ہے اس کی سزا انہیں ملنی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ گورنمنٹ اتھارٹیز کے خلاف بھی جو کہ آن ٹائم کارروائی نہیں کر سکیں، اب یہ عجیب سا اشتہار لگا دیا ہے۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو جب ان تک پہنچے گی تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ساری چیزوں کی وضاحت بھی کرے گی، تو پبلک کے ساتھ جو بھی یہ دھوکہ دہی ہو چکی ہے اس کا ازالہ بھی ہوگا، ان کو ڈیمیجز کے ساتھ ان کی پیمنٹ واپس کی جائے گی، اور جو کلپریٹس ہیں ان کے خلاف سخت ترین کارروائی بھی ہوگی۔ یہ سامنے ایڈ ہے، میں اسی کے متعلق کر رہا ہوں، لیگل اسپیکٹ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ تو لیٹس سی، ہم انشاءاللہ اس کے متعلق ویجیلنٹ ہیں، آپ بھی ویجیلنٹ ہوں۔ تو مزید اس میں جو بھی یوٹیوب جو بھی میرا نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ نیکسٹ یقیناً ہوگی کہ میں ان اتھارٹی سے ملوں گا بھی، اور NOC کے متعلق اور جو گھپلے ہوئے ان کے متعلق مزید ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو عارف کریم ایڈوکیٹ یہ میرا چینل ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں آپ اس سے کوئی ایسا بہتر تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں، تو کمنٹس بھی دیں۔ تو تھینک یو ویری مچ جی۔